بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت بحث ہے، عوام کی سطح پر، بیوروکریسی کی سطح پر، لوور جوڈیشری اور ہائر جوڈیشری کی سطح پر بھی، کہ یہ جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو خط لکھا اور اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک کمیشن بنا دیا ہے، اب اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن باہر آ رہی ہے، اور جو پہلی فل کورٹ میٹنگ تھی جو چیف جسٹس صاحب نے بلائی، اس کے کچھ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ ایک جج نے کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ ہیروز ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ ذرائع یہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ تھے، جنہوں نے بہت سخت تنقید کی جو پہلی فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں بھی اس سارے معاملے پر، اور پھر بعد میں جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی اس پر بھی رپورٹڈلی اطہر من اللہ صاحب نے تنقید کی اور کہا کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے یہ حل نہیں ہوگا۔ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو کال اے اسپیڈ، اور ہمیں بالکل کھل کر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، انشور کرنا چاہیے اس کو، اور یہ ہمیں ماضی کی طرح ملٹری پاور پروگرام یا جو ایک ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اداروں کی عزت میں اضافہ ہوگا اگر وہ لوگ جنہوں نے اداروں کی طاقت کو استعمال کیا ہے کسی بھی بینیفٹ کے لیے، تو پھر ان کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا اور ایسا نہیں ہوگا۔ تو براوو جناب اطہر من اللہ صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا جو کردار تھا بطور چیف جسٹس، انہوں نے ہمیشہ جو میڈیا پر قدغنے ہیں اس کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ایک سٹانس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی رہی ہیں اطہر من اللہ صاحب کی بھی، جیسے ہم سب لوگوں کے نیگیٹو بھی پوائنٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس پہ کرٹیسائز بھی ہوتے ہیں اور اپریشیٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسے ان کے ڈیسیژن جس پر اعتراض بھی ہے، لوگوں کو کرٹیسزم بھی ہے، لیکن ان کا جو موجودہ یہ جو عمل ہے اس نے ان کی عزت میں بے پناہ اضافہ کیا، اور بہت سارے پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ کھل کر اطہر من اللہ صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں بہت مایوس کیا۔ اب یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبر آئی ہے کہ 3 سال کا ٹینیور کیا جا رہا ہے جو چیف جسٹس کا۔ اب اگر 3 سال کا ٹینیور کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قاضی صاحب کو 2 سال اور مل جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے، ان کے بعد پھر 2029 تک جو ہیں وہ رہیں گے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس، اور منیب صاحب جو ہیں وہ 2028 میں ان کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو یہ پھر وزیر اعظم صاحب ہوں، چیف جسٹس صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اگلے 5 سال کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں آ جائیں گے اور اس کو انہوں نے چلانا ہے۔ دس از واٹ دے آر کلیمنگ۔ تو اب ایک گرینڈ جو سازش ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو خواتین کی نشستیں، مخصوص نشستیں یہ جو نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کونسل کو، اس کی وجہ انشور کرنا تھی کہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت آ جائے تاکہ جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے اس کو کرنے کے لیے یہ ان کو جو اکثریت چاہیے وہ ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے لیگل ایشوز ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کا 1 سال کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، یہ اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوگا ویسے ہی دوسری تمام ایکسٹینشنز جو ہیں وہ بھی ان کا بھی فیصلہ ابھی ہو جائے گا تاکہ اس وقت کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ایک اسپیکولیشن ہے، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا، اور یہ سوشل میڈیا پر اور جرنلسٹ جو ہیں یہ بہت اہم ہے۔ میں ذاتی طور پر اس انفارمیشن کو کنفرم نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو آج کل آؤٹ سائڈر ہیں، وی آر بینگ ٹریٹڈ ایز اسٹرینجرز، کیونکہ ہماری ایکسیس نہیں ہے، کوئی ہمیں مل نہیں سکتا۔ اگر کوئی ملتا ہے تو وہ اگر میں ریکویسٹ کرتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے نہیں مل سکتے، ٹاپ سے اجازت لینا ضروری ہے اور ابھی ہم آپ کو نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے
جو ڈائریکٹ انفارمیشن ہے میں معافی چاہتا ہوں وہ انہوں نے ہمارے لیے وہ بلاک کر دیا. سو وی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن. اب بہت سارے اسی طرح صحافتی, میں مطیع اللہ جان پر میں نے بہت, میرا ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا, میں نے ان پہ کرٹیسائز بھی کیا بہت ساری ان کی چیزوں پر, اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ وہ جو وہ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. لیکن ابھی اس وقت اس ساری صورتحال میں اسد طور کی گرفتاری پر, اور یہ جو موجودہ جو 8 فروری کو جو ہوا, 9 فروری کو جو ہوا, جس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑایا گیا, تو اس پر انہوں نے کھل کر بات کی, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی اور بہت سارے اسد طور صاحب کو بھی, جنہوں نے ایک بڑا سٹانس لیا, ایک بڑا سٹینڈ لیا, اور اس موقع پر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو یہ بتایا کہ آپ کے یہ جو فیصلے ہیں یہ غلط ہیں, یہ درست نہیں ہے, اور اس سے ایک بو آ رہی ہے کہ جیسے کوئی بڑی سازش کا حصہ ہر آدمی بن گیا, اور ایک مخصوص لابی کے جو لوگ ہیں, مخصوص سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں, وہ اس پاکستان میں بطور حکومت اور بطور اسٹیبلشمنٹ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے فار دا نیکسٹ 5 ایئرز, جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان بار کونسل, یہ متی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا ایک وکلاء کی ایک باڈی کی حیثیت سے, جو آئین کی بحالی کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے کام کرتی. لیکن یہاں پر فاروق نائک صاحب اور ریاضت علی صاحب جو ہیں یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے, اور ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ہیں وہ ہیں جناب فاروق نائک صاحب. انہوں نے کمیشن کو مان لیا اور کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے اور یہ کمیشن انویسٹیگیٹ کرے گا اور اس سے مسئلہ حل ہو گیا. بہت سارے صحافی, حسنات ملک بھی ان میں شامل ہیں, مطیع اللہ جان ہیں, اسد طور ہیں, یہ وہ لوگ, میں ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ مسلسل قاضی صاحب کو سپورٹ کرتے رہے, اور انہوں نے, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل ایک سیاسی جماعت کی طرح ایکٹ کر رہی ہے, وچ از ویری, جو کہ بڑا قابل افسوس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وکلاء کو تو بطور وکیل دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی آئین کو وائیولیٹ کر رہا ہے, اگر کوئی کھلواڑ کر رہا ہے, اگر کوئی طاقت کو ابیوز کر رہا ہے, اگر کوئی حقدار کو حق نہیں دے رہا, اگر کوئی انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا, تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی. تو اس وقت جو چیف جسٹس نے جوڈیشل سائٹ پر جانے کی بجائے اس معاملے کو دبانے کے لیے اور ان 6 ججز کو سزا دینے کے لیے یہ جو ایک کمیشن بنایا تصدق گیلانی صاحب کی سربراہی میں, اس جیسے ڈرامہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ فخر الدین جی ابراہیم کے بعد دوسرا ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. 75 ایئرز آف ایج, پرو اسٹیبلشمنٹ, ہر وہ کام کرتے رہے جس سے اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے. اب ان کو کہا ہے کہ آپ انہی لوگوں کے خلاف یہ الزامات کی تحقیق کریں. کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف معاملے کو بٹھانے کے لیے, اور جو وکیلوں کی تنظیمیں ہیں جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہی ہیں جیسے پاکستان بار کونسل نے کیا, تو دیٹ از ویری, یہ افسوسناک. لیکن سلیوٹ ٹو جسٹس اطہر معین اللہ اینڈ سلیوٹ ٹو آل دوز جرنلسٹ, بھلے وہ ماضی میں جو کچھ مرضی کرتے رہے ہوں, لیکن ابھی آئین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, اور جو اس وقت بالکل یہ جو ایک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس صاحب مل کر بظاہر جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے, جو غیر قانونی کام ہے جو ان کو للکارا ہے, وہ سارے کے سارے وہ مستحق ہیں ایک سلیوٹ کے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.